آپ کی بڑی مہربانی ہے، پھر بڑا انتظار کیا، بہت شکریہ آپ کا۔ آج انتہائی خوشی کا دن ہے، مبارکباد کا دن ہے کہ اس گھٹن کے ماحول میں زر اور زور کی بنیاد پہ قائم اس اسمبلی اس حکمرانی میں اس اسمبلی کی حزب اختلاف نے متحد ہو کر آئین کی بحالی کے لیے، پارلیمنٹ کو واپس طاقت کا سرچشمہ بنانے کے لیے اور یہاں آزاد عدلیہ اور آزاد پریس جمہوری پاکستان کی تشکیل نو کے لیے متفق ہو گئی ہیں بعض نکات پہ۔ میں مزید بات نہیں کروں گا، بس خوشی کا دن ہے، مبارکباد کا دن ہے۔ خدا کرے کہ یہ اتحاد پاکستان کی کھوئی ہوئی عظمت کو واپس اپنی جگہ پہ لانے اور اسے قوموں کی قطار میں ایک باعزت جمہوری پاکستان بنانے کے لیے اپنی ہمت اور اپنے اس کا استعمال کرے۔ میں تو بڑا خوش ہوں، آپ کو بھی اس خوشی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ خدا آپ کا بھلا کرے، خدا پاکستان کا بھلا کرے، خدا ہمارے آئینی کا دفاع کرے، ہمیں ہمت دے کہ ہم پاکستان کو اس خطرناک حالت سے، جو بہت بری حالت ہے، سارے ملک میں قتل و قتال ہے، 100 کے زیادہ لوگ روزانہ مرتے ہیں، کسی کے کان پہ جون تک نہیں رنگتی، غریب روٹی کے لیے رو رہا ہے، روزگار کے لیے لوگ رو رہے ہیں، بچوں کو کچھ نہیں مل رہا، تعلیم کا کباڑہ ہو رہا ہے۔ ان حالات میں یہ نئے جونکوں کا بہترین وہ ہے، خدا ہمیں ہمت دے۔ آپ کی مہربانی، میں درمیان سے ہٹتا ہوں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اور علامہ ناظر صاحب جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جیسا کہ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف نے آج کے دن کو مبارک دن قرار دیا کہ ہم نے حزب اختلاف کی بینچوں پر بیٹھنے والے تمام لوگوں نے، تمام پارٹیوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ ایک جوائنٹ اپوزیشن کا کردار ادا کیا جائے گا، مشترکہ حکمت عملی اور مشترکہ اقدامات وہ باہمی مشاورت کے ساتھ سر انجام پائیں گے، اور کچھ چیزیں جو ہم سب کے مد نظر ہیں اور اس پر سب کا ایک اتفاق رائے ہے، تو ملک میں اس وقت امن و امان کی صورتحال انتہائی مخدوش ہے۔ امن و امان کی اس صورتحال کو محض ایک معروضی حادثہ قرار نہیں دیا جا سکتا، بلکہ دو صوبوں کی صورتحال تقریباً نصف صدی سے خون آلود ہے، اور ایک طرف ہماری سرزمین خون سے سرخ ہے اور دوسری طرف ہمارے حکمران بیرون ملک سرخ قالینوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ تو درون درچ کر دی کہ برون خانہ آئی، ذرا اپنے گھر کا حال تو لے لو، اندر کی ساری کمزوریوں کو بیرونی اسفار اور لال قالینوں سے نہیں چھپایا جا سکتا۔ امن و امان اگر خراب ہے تو ملک کی معیشت بری طرح متاثر ہے۔ ہم ہندوستان کے ساتھ جنگ کی باتیں کرتے ہیں، ہندوستان کے ساتھ ہم تقابل کی باتیں کرتے ہیں۔ آئیے ذرا دیکھیں تو صحیح کہ آج بھارت دنیا کا چوتھی معیشت بن چکا ہے، اور 600 سے 700 ارب ڈالر کا زر مبادلہ کے ذخائر کا مالک بنا ہے، اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ عدلیہ کے حوالے سے ہم کہاں کھڑے ہیں؟
پوری دنیا میں ہماری رینکنگ کیا ہے، معیشت کے حوالے سے ہم کہاں کھڑے ہیں، امن و امان کے حوالے سے ہم کہاں کھڑے ہیں، اور جب ملک اس طرح آگ کی لپیٹ میں ہے، بھوک کی لپیٹ میں ہے، تو ہم ایسے وقت میں صوبوں کو توڑ رہے ہیں۔ ہمارا اس پر بھی اتفاق رائے ہے کہ یہ وقت صوبوں کی تقسیم کا نہیں ہے، نہ ماحول ہے نہ اس کے لیے تیاری ہے۔ البتہ بد اعتمادی بڑھے گی کہ ایک زمانے سے 18ویں ترمیم مقتدرہ کی حلق کا کانٹا ہے، اسے ہر قیمت پر NFC ایوارڈ کو ختم کرنا ہے، اور صوبوں کے جو وسائل ہیں، معدنی ذخائر ہیں، ان کو اپنی گرفت میں لینا ہے۔ اس کے لیے صوبوں کو کمزور کرنا، ان کو توڑنا، نئی یونٹ بنانا۔ اس حوالے سے ہم سب کا اتفاق ہے کہ یہ وقت اور اس طرح کے اقدامات ریاستی سطح پر، ملکی سطح پر پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکے گا۔